أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله صيامه فريضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ انعام اور احسان ہے کہ اس مالک و پروردگار نے ہم سب کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے. تو ایسا جو ہے برکت والا مہینہ اور عظمت والا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور رمضان مبارک کے ایک عشرہ بھی مکمل ہو چکا ہے، ہم دوسرے عشرے کے اندر داخل ہو چکے ہیں. رمضان مبارک آتا ہے اور چلا بھی جاتا ہے، لیکن اگر بندہ رمضان مبارک کے اندر اپنی زندگی کو نہ سدھارے اور اپنے گناہوں کی معافی نہ کروائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہ کرے، ایسے بندے پر سخت وعید ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ممبر پر آپ چڑھے تو پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان کہ آپ نے آج ایسی بات کہی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کہی، کیا بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 بددعائیں کی تھی اور میں نے تینوں بددعاؤں پر آمین کہا ہے. تو دیکھیے بددعا کرنے والے کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام ہیں. اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ انبیاء کے سردار جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے بددعا یہ فرمائی کہ وہ بندہ علاقہ برباد ہو جائے، اس کے ناک خاک آلود ہو جائے، جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرائے. رمضان کا مہینہ بندے کو ملا ہو اور بندہ اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر کے راضی کر کے اپنی جو ہے مغفرت حاصل نہ کیا ہو، ایسے بندے کی ہلاکت اور بربادی کی جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی ہے. اب رمضان مبارک کا جو ہے مبارک مہینہ عظمت و برکتوں والا مہینہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو بارش کی طرح برساتے ہیں.
بہانے بہانے پر بندے کی مغفرت فرماتے ہیں، اور جو ہے موقع موقع سے بندے کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں بندہ غفلت سے گزار دے، رمضان کا مہینہ ہے پھر بھی غفلت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، اور رمضان کا بندہ جو قدر ہی نہیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے بندے کی جو ہے مغفرت ہو سکے، تو اب اس کے ہلاکت میں کیا تردد رہ سکتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے ضرور ہلاک ہو کر رہے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینے کے اندر بندہ کچھ نہ کر سکا تو پھر کون سا موقع ہوگا جہاں بندہ جو ہے اپنی مغفرت کرائے؟ پھر وہ کون سا موقع ہوگا جہاں بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرے؟ تو جو ہے یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے اور جو ہے مغفرت کا مہینہ ہے۔ دوسرا، پہلے عشرے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا عشرہ رحمت ہے، اور دوسرے عشرے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت ہے۔ تو مغفرت کا عشرہ شروع ہوا ہے، تو پہلا عشرہ جیسا گزرا ہے ہر بندہ اپنی زندگی کا جو ہے خود جائزہ لے۔ میں اپنے بارے میں سوچوں کہ رمضان کے 10 دن گزر گئے، 11 دن گزر گئے، رمضان کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی اور رمضان مبارک کی جو ہے جس طرح جو ہے رمضان کے اندر مجھے عبادت کرنی چاہیے تھی، کیا میں نے ویسے کی ہے؟ رمضان کے اندر سستی، کاہلی اور رمضان کے اندر غفلت اور نیند اور جو ہے کھانے پینے کی چیزوں میں ہمارا وقت ضائع ہوا ہے؟ ہر بندہ غور و فکر کر لے اور جو ہے باقی دنوں کی جو ہے قدردانی کی فکر کرے کہ باقی 2 دن بچے ہیں، اس میں جو ہے عبادت کی کثرت ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں کہ اللہ پاک جو ہے رمضان کے کتنے دن ہمارے مقدر میں رکھے ہیں، تو جتنے دن مل رہے ہیں اللہ کی طرف سے غنیمت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں، لیکن بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نہ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کو نہ لے، تو پھر ایسا بندے کے ہلاک ہونے میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس بندے کے لیے بدعا فرمائی جو رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی جو ہے اس کی مغفرت نہ ہو۔ اب جو ہے مغفرت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں۔ رمضان کے روزوں کا ہم جو ہے بار بار ذکر سنتے رہتے ہیں، اور جو ہے بار بار جو ہے رمضان سے پہلے بھی رمضان کے اندر بھی بار بار جو بتلایا جاتا ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ذرا جو ہے مسلم معاشرے میں دیکھیں کہ کتنے جو ہے مسلمان روزے دار ہیں اور کتنے جو ہے غیر روزے دار ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے اندر ابھی بھی ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو رمضان آنے پر بھی رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے۔ ایک بڑا طبقہ اب بھی جو ہے روزوں سے محروم ہے، خاص کر کے اسکول کالج کے بچوں کے سلسلے میں تو ہمارے یہاں بہت غفلت پائی جا رہی ہے، بہت غفلت ہے۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ اسکول جا کر کے روزہ رکھ نہیں سکتا، بچے کو جو ہے روزہ رکھ کر کے تکلیف کیوں دینا، یہ کہہ کر کے جو ہے روزے سے محروم کر دیتے ہیں، انہیں روزہ رکھنے کی ترغیب نہیں دیتے اور انہیں روزہ نہیں رکھواتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ ماں باپ جو ہے اولاد پر رحم نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ اولاد پر ترس نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ ماں باپ اولاد پر ظلم کر رہے ہیں، ان کا آخرت کا نقصان کر رہے ہیں، انہیں دین سے دور کر رہے ہیں۔ یہ ماں باپ کی جو ہے یہ نرمی بچوں کے حق میں فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ ہے۔ جیسے اگر بچے کو جو ہے پاؤں میں چوٹ لگ جائے اور ڈاکٹر کہے کہ اس کو جو ہے وہ اتنا حصہ سینا پڑے گا، وہاں پر اسٹچنگ ڈالنے پڑیں گے، اتنا زخم ہو چکا ہے، ایسا کٹ چکا ہے کہ اب اس کو جو ہے سینا پڑے گا۔ اب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر سوئی لگائے گا، پھر جو ہے اس کو سیے گا تو بچے کو تکلیف ہوگی۔ اب یہ سوچ کر کے کوئی ماں باپ کہ میرے بچے کو سوئی چبھے گی، سوئی کی تکلیف ہوگی، اب بچے کو جو ہے ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر جائے اور دوائی نہ لگائے اور جو ہے اس کا علاج نہ کرائے، تو کیا یہ ماں باپ کی بچوں کے ساتھ ہمدردی ہے؟ کیا یہ ماں باپ کے ساتھ، جب ماں باپ بچوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ جو ہے رحم ہے؟ نہیں، ہم کہیں گے یہ تو بچوں کے ساتھ جو ہے بچوں کو نقصان کر رہے ہیں، یہ تو ظلم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے سوئی کی تکلیف برداشت کر لیں گے تو جو ہے وہ تکلیف ختم ہو جائے گی، وہ پھوڑا اور وہ زخم جو ہوا ہے اور جو مار لگا ہے اس مار کا علاج اگر کرائیں گے تو بچے کو زندگی بھر کے لیے سکون ملے گا۔ اگرچہ اب تھوڑی ہی تکلیف ہوگی، سوئی کی تکلیف ہوگی، لیکن جو ہے راحت ملے گی۔ ایسے ہی جو ہے تھوڑی سی تکلیف اگر انہیں اسکول کالج میں جانے میں ہوتی ہے، تھوڑی سی تکلیف انہیں جو ہے روزہ رکھ کر کے
دوسرے کام کرنے میں تکلیف ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ان کو ہمت دلائیں، آپ ان کو جو ہے کوشش کریں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں۔ عام جو ہے آپ دیکھیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اکثر طبقہ جو کئی ایک جو ہے ایسا مل جائے گا جو روزہ نہیں رکھتا ہے، اور برسر عام کھاتا پیتا نظر آتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مسلمان کھاتا پیتا نظر آ رہا ہے۔ ایک ہے گناہ کرنا، دوسرا گناہ کا اظہار کرنا، تو دونوں چیزیں ہو رہی ہے۔ رمضان کا نہ روزہ رکھنا یہ بھی گناہ ہے، پھر برسر عام کھاتے پیتے رہنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر یہاں تک جو مسائل لکھے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسافر ہے، سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھ سکتا ہے تو شریعت اجازت دی ہے، کہا کہ مسافر کے لیے چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو روزہ چھوڑ دے۔ ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہا کہ جو بیمار ہو یا جو ہے مسافر ہو اس کے لیے تو اجازت ہے کہ وہ رمضان کا روزہ چاہے تو رکھے، چاہے تو رمضان کا روزہ جو ہے تکلیف ہے تو روزہ چھوڑ دے، ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اس کو بعد میں پورا کرے۔ اور ایک بندہ مسافر ہے تو جو شریعت کی طرف سے اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو وہ بندہ روزہ نہ رکھتا ہے۔ شریعت کی اجازت دی ہے تو اس کا روزہ نہ رکھنا صحیح ہے، لیکن اگر وہ بندہ جو ہے اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے، صبح سحری کے وقت میں سفر میں تھا، ظہر کے بعد یا عصر کے بعد یا جو ہے ظہر سے پہلے جبھی بھی اپنے مقام کو پہنچ جاتا ہے، اب پہنچنے کے بعد شریعت ابھی حکم دیتی ہے اللہ کے بندے تو نے تو روزہ تو نہیں رکھا ہے، لیکن تو اب کیونکہ مقیم ہے، مقیم ہونے کی وجہ سے اپنے گھر پر آنے کی وجہ سے اب تیرے لیے حکم یہ ہے شام تک روزہ داروں کی طرح رہ، شام تک روزہ داروں کی طرح رہ۔ یہ نہیں کہ تو کے سفر میں تھا، سحری کرا نہیں، روزہ نہیں رہا، تجھے اس بہانے سے تو لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے پھرنے کی اجازت نہیں، روزہ داروں کی طرح شام تک رہنا پڑے گا۔ اسی طرح ان مائیں بہنوں کو کہ جن کی طبیعت کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، انہوں نے سحری نہیں کی، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جن کی طبیعت کو درست کر دیا اور وہ پاک ہو جاتی ہے، نہا دھو کے پاک ہو جاتی ہے، تو اب ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ شام تک روزہ داروں کی طرح رہیں، شام تک روزہ داروں کی طرح رہیں۔ انہیں کھانے پینے کی جو ہے علل اعلان کھانے پینے کی انہیں اجازت نہیں ہے، جبکہ شریعت نے ان پر روزہ فرض نہیں فرمایا ہے، یہ شریعت کی عذر کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اس کے باوجود جو حکم دیا جا رہا کہ علل اعلان کھانا نہیں پینا نہیں، اور یہاں تو اٹھے کٹے ہیں اور جو طاقتور ہے، صحت مند ہے، جو صحیح سالم ہے، اور رمضان کے اندر روزہ چھوڑ کر کے علل اعلان کھا رہے ہیں، علل اعلان پی رہے ہیں، اور جو ہے ذرہ برابر اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم رمضان کے اندر کھا رہے پی رہے، اور رمضان مبارک کے اندر جو ہے ہم جو ہے روزہ داروں کے سامنے اس طرح رہتے ہیں، ذرہ احساس نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ انہیں رمضان کی کوئی جو ہے قدر ہی نہیں، رمضان کا کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے آنے پر بھی جو ہے روزہ نہیں رکھتے ہیں، دوسرا یہ کہ جو علل اعلان کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ تو روزہ نہ رکھنا ایک بڑا گناہ ہے، پھر رمضان کے اندر علل اعلان کھاتے پیتے رہنا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ لہذا رمضان مبارک کے اندر روزے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ اللہ نے روزہ فرض فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس میں جو کوئی تمہیں جو ہے رمضان مبارک کا مہینہ پائے اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، کئی لوگوں سے پوچھا تو لوگ کہتے ہیں نہیں ہم آخر میں رکھ لیں گے، 3 دن رکھ لیں گے۔ یہ 3 دن کا جو روزہ ہے یہ تو شاید ہمارے بڑوں نے یا کس نے کیا نہیں معلوم، چھوٹے بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے 3 دن روزے شاید رکھے ہیں، مگر یہ ہم نے اس کا رواج بنا لیا، اور رواج بنا کے یہ کر لیا کہ رمضان کے 3 روزے رکھ لیتے ہیں، 3 روزے رکھ کے 30 میں ملا دیں گے۔ پھر 3 رکھ کے 30 میں کیسے ملاتے ہیں؟ 3 رکھ کے 30 میں کیسے ہوتے ہیں؟ اب یہ جو خیال کرتے ہیں کہ 3 رکھ کے 30 میں ملا دیں گے تو ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو 27 دن ہاتھ پاؤں بند کر کے جو بالکل کھانا نہ ڈالا جائے، مہینے کے آخر 3 دن ڈال کے کہا جائے کہ بھائی یہ 3 دن 30 دن کے برابر ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب کھانے پینے کا معاملہ 3 دن 30 دن نہیں ہو سکتا ہے تو یہ 3 روزے رکھ کر کے 30 میں ملانا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، جو دھوکہ ہے، نفس کا ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ دھوکے کی باتیں ہیں۔
لہذا رمضان کا روزہ جو فرض ہے رمضان کا روزہ رکھے، چھوٹے چھوٹے بہانے پر رمضان کا روزہ نہ چھوڑے، بچوں کو بھی گھر والوں کو بھی بچوں کو بھی جو روزہ رکھنے کا اہتمام کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض فرمایا ہے، چنانچہ روزے کا ہم اہتمام کریں۔ دوسرا جو ہے تراویح کا ہم اہتمام کریں۔ رمضان کے اسپیشل عبادتوں کے اندر تراویح بھی ہے، روزہ ہے اور تراویح ہے۔ تراویح کا ہم اہتمام کریں، کیونکہ قیامت کے دن جو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایسے بندوں کے لیے شفاعت کرے گا جو بندے اس قرآن کو جو ہے رات و دن کے اندر تلاوت کرتے ہیں، تراویح کے اندر سنتے ہیں، اور جو ہے اس کو سننے کے لیے رات میں محنت مشقت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تراویح میں کھڑا ہونا یہ مشقت ہے، لیکن دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو کھڑا ہونا ہوتا ہے وہ زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہوتا، بس 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ کہیں تراویح نہیں ہوتی۔ آپ جو ہے حرم میں یا دوسری جگہ دوسرے اسلامی ممالک میں دیکھیں، وہاں تراویح ہوتی ہے تو بڑی سکون کے ساتھ ہوتی ہے، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی تراویح ہوتی ہے، لمبی تراویح ہوتی ہے۔ اور امام صاحب نماز فجر میں جیسے سورہ تلاوت فرماتے ہیں، ایسے تراویح کے اندر جو ہے تلاوت فرماتے ہیں، اور کھڑے ہونے والے ماشاءاللہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ عمرے کے اندر جب جانا ہوا تو دیکھا کہ وہاں بوڑھے بوڑھے لوگ بھی جو ہے تراویح بڑے شوق کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، اور جو ہے ہم لوگ تھک جاتے ہیں، پیر جو لال ہو جاتے ہیں، پیر موٹے ہو جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، مگر وہ لوگ بڑے شوق کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اور قرآن سن کے انہیں مزہ آ رہا ہے۔ اور ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، قرآن سے پتہ نہیں ایسی کیسی جو ہے ہماری بے رغبتی کا جو ہے ہمارا یہ عالم ہے کہ تراویح کوئی پڑھتا نہیں ہے، کوئی پڑھتا ہے تو درمیان میں بھاگ جاتا ہے، درمیان میں چلے جاتے ہیں۔ اور دیکھیں اب نماز عشاء میں مسجد بھری رہتی ہے، سب مسجدوں کا حال ہے، نماز عشاء کے اندر مسجد بھری رہتی ہے، فرض نماز ہوتی ہے کچھ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، پھر تراویح شروع ہوتی ہے تبھی جو ہے تقریباً مسجد رہتی ہے، اور کچھ تراویح ہونے دینی جو ہے آدھی سے زیادہ مسجد خالی ہو جاتی ہے، آدھی سے زیادہ مسجد خالی ہو جاتی ہے، اور صرف چند حضرات جو آخر تک رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے قرآن کریم آپ کا مکمل کہا ہوگا کہ آپ آدھا پڑھ کے بھاگ جا رہے ہیں، آدھا پڑھ کے بھاگ جا رہے ہیں، تو آپ قرآن کریم مکمل کہا سن رہے ہیں تراویح کے اندر، کہ قرآن قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی دے، آپ کے لیے کہے کہ اللہ اس نے مجھے جو ہے سننے کے لیے یہ رات میں کھڑا رہا، باوجود محنت و مشقت کے دن بھر محنت کرتا رہا اور مشقت کرتا رہا، اور شام میں جو ہے ہمت کے ساتھ تیری رضا کے لیے یہ بندہ کھڑا رہا اور یہ نماز کے اندر سنتا رہا۔ قرآن جو ہے قیامت کے دن قرآن اس وقت گواہی دے گا جب بندہ جو اس کے لیے محنت کرے۔ تو جو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تراویح مکمل پڑھے، مکمل تراویح پڑھے، تراویح کا جو ہے مکمل اہتمام کرے، درمیان میں چھوڑ کے نہ چلے جائے، درمیان میں چھوڑ کے نہ بھاگ جائے، تراویح کو اہتمام کے ساتھ مکمل تراویح پڑھنے کی آپ کوشش کریں۔ تیسرا رمضان مبارک کے اندر یہ ہے کہ ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے اندر فرمایا کہ تم زیادہ جو ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، فشہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ جو تم زیادہ گواہی دو جو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ کہا کرو، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے رمضان کے اندر میں تمہیں 4 چیزوں کی تاکید کرتا ہوں، 2 چیزیں وہ ہیں جس سے تمہارا رب خوش ہوتا ہے، اور 2 چیزیں وہ ہیں جو تمہارے لیے ضروری ہے جس کے بغیر تمہیں چارہ کار نہیں۔ 2 چیزیں وہ جس سے تمہارا پروردگار خوش ہوتا ہے، اس میں سے پہلی چیز فشہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ تم لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، واستغفروا لہ، اور جو ہے استغفار کی کثرت کرو، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا وہ ہے لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت، کہ رمضان مبارک کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ زیادہ جو ہے پڑھا کریں، اور استغفار دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو جو ہے زیادہ یہ کہا کرے۔ اور 2 چیزیں جس کے تمہارے لیے ضروری ہے، جس کے بغیر تمہیں چارہ کار نہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فسائل اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کو مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کو طلب کرو، وتعوذون به من النار، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگو۔ تو یہ 4 کام کرنے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا ہے، دوسرا استغفر اللہ کثرت سے پڑھنا ہے، تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگنا ہے، چوتھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔
تو یہ 4 کام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے اندر خاص طور سے کرنے کا حکم فرمایا ہے. تو یہ 4 کاموں کو کرنا ہے. اس کو بعض حضرات نے یوں کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. اس جو ہے ایک جملے کے اندر ان 4 چیزوں کو جمع فرما دیا ہے. اگر یہ کوئی یاد کر سکتے ہیں تو یاد کریں، اس کو جب پڑھا کریں. نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنی زبان میں کہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور جو ہے اے اللہ مجھے جنت عطا کر، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، آپ اپنی زبان کے اندر بھی کہہ سکتے ہیں. اگر عربی میں یاد ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، عربی میں پڑھے. نہیں یاد ہوتا تو اردو میں چاہے پڑھے، مگر ان چیزوں کی کثرت کرے. تو رمضان مبارک کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے اور جو ذکر اذکار کا اہتمام کرنا ہے. ایسے ہی رمضان مبارک کے اندر تہجد کا اہتمام، کہ رمضان میں سحری میں ہم اٹھتے ہیں، رمضان میں سحری میں اٹھ رہے ہیں. کسی مولانا نے کہا کہ بھائی رمضان میں سحری میں تم اٹھو اور تہجد نہ پڑھو تو یہ بھی رمضان کا، کہ یہ رمضان کے جو ہے تو فائدہ ہی کیا ہے؟ 11 مہینے تو کھا رہے ہو، رمضان میں بھی کھا رہے ہو، 11 مہینے سو رہے ہو، رمضان میں بھی سو رہے ہو. پھر رمضان کی جو ہے خاص عبادت کہاں سے نصیب ہو رہی ہے؟ اٹھ رہے ہو، کیسے بھی جو ہے جلدی اٹھتے ہو تو 2-4 رکعت پڑھنے کے لیے تھوڑا 5-10 منٹ کا ٹائم نکال لو. اور سحری سے پہلے 2-4 رکعت تہجد کے بھی ادا کر لو. اور جو ہے رمضان کے اہم عبادتوں کے اندر تہجد کی نماز بھی ہے، کہ بندے کو چاہیے کہ بندہ جو ہے رمضان کے اندر تہجد کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے. کیسے بھی سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائے، 10 منٹ کا جو ہے وقت نکالا، 10 منٹ میں آرام سے آپ 4 رکعت 6 رکعت آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اطمینان کے ساتھ جو ہے تہجد ادا کر سکتے ہیں. تہجد کا اہتمام کریں، تہجد پڑھنے کی فکر کریں. اور ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت، جن حضرات کو قرآن مجید آتی ہے وہ حضرات قرآن مجید کی تلاوت کریں. رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ خاص نسبت ہے. رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید اتارا گیا ہے. تو قرآن کا رمضان کے ساتھ خاص تعلق ہے. تو جن بندوں کو قرآن مجید کی تلاوت آتی ہے وہ بندے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں. اہتمام کرنے والے کیسے اہتمام کر کے چلے گئے، قیامت میں ہم عذر پیش ہی نہیں کر سکتے. امام شافعی علیہ الرحمٰن کے بارے میں ہے کہ وہ دن میں قرآن، رات میں قرآن ختم کرتے تھے. دن میں قرآن، رات میں یہ قرآن ختم کرتے تھے. یہ کہنا میرے لیے آسان ہے، سننا آپ کے لیے آسان ہے، لیکن کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. بھائی ہم یہ قرآن نہ پڑھے تو کم سے کم 1 پارہ تو پڑھیں، آدھا پارہ تو پڑھیں. جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا جو ہے تھوڑا وقت نکال کر قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور جن کو قرآن کریم نہیں آتا وہ قرآن کریم سیکھنے کی فکر کریں. قرآن سیکھنا کیا مشکل ہے؟ آج ہر معاملے میں ہم کہہ لیتے حضرت ہمیں آتا نہیں ہے تو کیا مشکل ہے؟ قرآن کریم کو سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. 6 مہینے وقت آپ نکال لیں، 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ وقت 6 مہینے آپ دے دیں، پھر دیکھیں قرآن کریم پڑھنا آپ کو کیوں نہیں آتا. قرآن کریم پڑھنا کیوں نہیں آتا؟ اس عمر میں بھی آپ قرآن کریم سیکھ سکتے ہیں. بس 6 مہینے آپ جو ہے روزانہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو ہے کسی امام صاحب کے پاس، کسی جو ہے قرآن کریم کے پڑھنے والے کے پاس بیٹھ جائے اور ان کو منوائے، اور جو قیمت دے کر کے یا ایسے ہی ان سے بات کر کے آپ جو آدھا گھنٹہ ان سے وقت لے اور 6 مہینے آپ بیٹھ جائے تو قرآن پڑھنے والے آپ بن جائیں گے. کیا مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. ہم نے قرآن کریم کو ہاتھ لگانا اور قرآن کریم کو جو ہے دیکھنا ایسا چھوڑ دیا. ہم کہتے تھے کہ قرآن نہیں آتا. پھر نہیں آنا یہ کیا عذر ہے؟ کوئی عذر نہیں ہے. نہیں آنا یہ کوئی عذر نہیں ہے. شریعت مطہرہ کے اندر نامعلوم ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے. کل ایک صاحب جو ہے روزے کے متعلق سوال بھیجے تھے. مثلا سوال یہ تھا کہ ایک بندہ جو ہے روزہ رکھنے کے بعد احتلام ہو گیا. اب احتلام ہونے کے بعد بندے نے کہا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، جا کے کھا لیا پی لیا. پھر بعد میں مسئلہ پوچھا کہ حضرت ایسا ہوا تو کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ تو کہا کہ اللہ کے بندے احتلام کی وجہ سے تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن بعد میں تو جا کے کھا پی لیا نا، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا. اور بندہ کہتا نہیں حضرت مجھے معلوم نہیں تھا نا، میں معلوم نہ کو نہیں معلوم نہ کھا لے پی لے نا. تو یہ معلوم نہیں تھا یہ کوئی عذر نہیں ہے. شریعت میں معلوم نہیں تھا یہ عذر نہیں ہے. تمہیں کرنا کیا چاہیے تھا کہ جس وقت احتلام ہوا تو اس وقت غسل کر لیتے، پھر فوراً مسئلہ پوچھتے کہ حضرت مجھے ایسا احتلام ہو گیا، اب روزے کا کیا مسئلہ ہے، میرا روزہ ہے نہیں ہے. اب اسی وقت معلوم کرنا تھا تو بتا دیتے کہ بھائی تیرا روزہ کچھ نہیں ہوا، تیرا روزہ بالکل صحیح ہے، تو روزہ کنٹینیو کر لیتے. تم نے اپنی مرضی سے کھا لیا پی لیا،
اب کہہ رہے کہ نہیں حضرت معلوم نہیں نا، میں نہیں معلوم ہو کہ کھایم نہ پیم نہ تو کیا میں روزہ رہتا؟ کیسا رہتا حضرت؟ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کھانا، یہ نہیں معلوم ہونا شریعت میں کوئی عذر نہیں ہے۔ علماء جانتے ہیں، فقہاء جانتے ہیں، تو بعض جو شریعت نے خیارات دیے ہیں، جیسے خیار عتق ہے اور خیار جو ہے رویت ہے، اس طرح کے جو بعض خیارات ہیں، ان خیارات کا اگر جو ہے وقت گزر جائے، خیار بلوغ وغیرہ ہے، تو وہ مجلس ختم ہو جائے تو پھر جو ہے انہیں وہ خیار نہیں ملتا۔ انہیں پوچھا گیا کہ کیوں نہیں ملتا؟ کہا کہ جب وقت ختم ہو گیا، بندہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں نا، تو شریعت وہ معلوم نہ ہونے کے عذر کو قبول نہیں کرتی ہے۔ معلوم نہ ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ کہ بھائی تم جو ہے بالغ ہو، تم شہر میں رہتے ہو اور تمہیں دینی جو ہے دینی معلومات حاصل کرنے کا موقع حاصل ہے، پھر تم نے دین کیوں نہیں حاصل کیا؟ دین کے مسئلے معلوم کیوں نہیں کہ تمہاری غلطی ہے؟ تمہاری غلطی کے اوپر شریعت کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک بندے نے جو ہے بہشت زیور کے کچھ مسائل اس نے پڑھے اور پڑھ کر کے جو ہے بھیجا کہ حضرت کے بہشت زیور کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ بھولے سے کھا لیا، کھانے کے بعد میں بندے خیال آیا کرے میں کھا لیا تھا بھولے سے، مگر بعد میں خیال آیا کہ میں روزے سے سارے کھا لیا، پھر اب کھا لیا تو اب یہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا، اس کو ایک روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح ایک بندے کو قے ہوئی، خود بخود قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بھولے سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب روزہ نہیں ٹوٹا تھا لیکن یہ سمجھ کر کے روزہ ٹوٹ گیا، کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ قے ہوئی، خود بخود قے ہوئی، قے ہونے کے بعد بندہ کیا کرا، پھر کھا لیا، اب روزہ ٹوٹ گیا تو اب اس بندے کو رمضان کے بعد ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور اسی طرح اس کے نیچے ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، ایک بندہ سرما لگایا، پھر سمجھ گیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر کھا لیا پی لیا، یا سر میں تیل لگایا، پھر سمجھ گیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر کھا لیا پی لیا، یا بندے نے جو ہے حجامہ کروایا یا خون دیا یا خون نکالا یا خون نکلا تو یہ سمجھ کر کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، کھا لیا پی لیا۔ اب ان کے لیے حکم یہ ہے کہ رمضان کے بعد ایک روزہ بھی رکھیں گے اور رمضان کے روزے کا کفارہ بھی ادا کریں گے۔ کفارہ کیا ہے؟ یہ غلام آزاد کریں گے، غلام کا مسئلہ نہیں ہے آج، تو یہاں مسلسل 60 روزے رکھیں گے، 60 روزے رکھیں گے۔ اب اس بندے نے سوال کیا حضرت اوپر کھایا تھا، بھولے سے کھا لیا پی لیا، بعد میں کھایا ایک روزہ ہے، اور جو ہے قے ہو گئی، بھولے سے کھا لیا، قے ہو گئی بعد میں کھا لیا پی لیا، ایک روزہ ہے، لیکن یہاں پر سرما لگایا، تیل ڈالا اور جو ہے فست کروایا، خود جو ہے حجامہ کروایا، خون نکالا، اب جو ہے سمجھ گیا کہ روزہ ٹوٹ گیا، کھا لیا پی لیا، اب 60 روزے ہیں۔ ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق کیا ہے؟ کہا کہ ان میں فرق یہ ہے کہ وہ چیز ایسی تھی، بھولے سے کھا لینا پی لینا ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اب بندے کو گمان ہو گیا کہ میں کھا لیا روزہ ٹوٹ گیا، ممکن ہے شبہ پڑ گیا، تو اب کیونکہ وہ شبہ کی وجہ شریعت کہتی تھی کہ تمہیں غلطی لگ گئی تو لہٰذا تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، ایک روزہ رکھو، غلطی کی وجہ سے تمہارا روزہ ٹوٹا، ایک روزہ رکھو۔ اور جان بوجھ کے قے کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کے قے کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بندہ روزے سے تھا، انگلی ڈال کے نکالا، وقت کر کے نکالا، جان بوجھ کے جو قے کرا، منہ بھر کے قے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب خود بخود قے ہو گئی تو بندے کو غلطی لگ گئی کہ قے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو لہٰذا میرا روزہ ٹوٹ گیا کہہ کر کے کھا لیا پی لیا، تو اس غلطی کی وجہ سے جو کھا لیا پی لیا، شریعت کہتی ہے کہ ایک روزہ رکھو۔ لیکن سرما لگانے سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ روزہ ٹوٹنے کا شبہ ہوتا ہے، تیل لگانے سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ روزہ ٹوٹنے کا شبہ ہوتا ہے، خون نکالنے سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ روزہ ٹوٹنے کا شبہ ہوتا ہے، پھر بھی بندہ جا کر کھا لیتا پی لیتا ہے۔ کہا کہ تمہارا یہ روزہ توڑنا ایسا ہے جیسا کہ گویا کہ جان بوجھ کے روزہ توڑنا ہے، تو یہاں تمہارے اوپر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، تمہارے اوپر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں حضرت نہیں معلوم تو کیسا؟ یہ نہیں معلوم ہونا شریعت میں کوئی اعتبار ہی نہیں، نہیں معلوم ہے تو کیسا؟ نہیں معلوم ہونا شریعت کے اندر کوئی عذر ہے ہی نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ معلوم کریں۔ تو بات ایسی چلی تھی کہ لوگوں سے کہا جائے قرآن پڑھ جاتا آتا نہیں نا، بھئی آتا نہیں کوئی عذر نہیں ہے، 6 مہینے آپ دے دے پھر کیوں نہیں آتا، دیکھیں ضرور آ جائے گا۔ تو رمضان مبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، ذکر اذکار کا اہتمام کرے، اور افطار کے وقت میں خاص کر کے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ایسے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے، فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو رمضان مبارک کے جو بڑے قیمتی ایام چل رہے ہیں، بڑے جو اہم دن چل رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑا ہم زندگی کی ترتیب کو بدلے، غفلت کے ساتھ جیسے عام دن گزرتے ہیں ایسا رمضان کو نہ گزارے، اور جتنے دن گئے
ہے جو ہے اس کو چھوڑ دیجئے. باقی دنوں کا جو ہے آپ اہتمام کریں. باقی دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد, اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت اور جو ہے روزوں کا اہتمام, تراویح کا مکمل اہتمام کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت, یہ مغفرت کا سلسلہ چل رہا ہے, مغفرت کے حاصل کرنے کے مستحق بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کے بھرپور رحمت برکتیں عطا فرمائے. رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کے اندر جو ہے غفلت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو بھی روزے رکھوانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. رمضان کا ادب احترام کے ساتھ رمضان کو گزارنے کی اور رمضان کی صحیح معنوں میں استقبال کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. رمضان کی رحمت برکت سعادت اور مغفرت اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ لیں. توفیقی إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.